بہت ساری نعمتیں انسانوں کو ملتی رہیں گی، مختلف شکلوں میں ملتی رہیں گی۔ کبھی یہ نعمتیں عظیم انسانی شخصیتوں کی شکل میں اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے، اور اسی ماہ مقدس کی 27ویں شب میں یعنی شب قدر میں وہ نعمت اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمائی، جن کی شان یہ تھی کہ مفسروں میں وہ بہت بڑے مفسر تھے، محدثوں میں بہت بڑے محدث تھے، متکلموں میں بہت بڑے متکلم تھے، اصولیوں میں بہت بڑے اصول فقہ کے ماہر تھے، فقیہوں میں بہت بڑے اجتہادی بصیرت رکھنے والے فقیہ تھے، متکلموں میں بہت بڑے متکلم تھے۔ غرض اللہ تبارک و تعالی نے ایک دو نہیں بلکہ تقریباً 100 علوم و فنون کا ماہر بنا کر انہوں نے دنیا میں بھیجا تھا۔ اسی ذات کو امام عصر علامہ کوثر ندوی علیہ رحمت و رضوان کہتے ہیں۔ رمضان مقدس کا بابرکت مہینہ اپنی تمام تر فضیلتوں اور برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ ہم تمام دنیا کے مسلمانوں کے اوپر پوری طرح سے سایہ فگن ہے، اور بہت تیزی سے اس کے قیمتی اور گراں عرض ایام گزرتے چلے جا رہے ہیں۔ دیکھتے دیکھتے کچھ دیر نہیں لگی اور 2 عشرے مکمل ہو گئے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم رمضان مقدس کے تیسرے اور آخری عشرے میں داخل ہو چکے ہیں۔ اعتکاف میں بیٹھنے والے لوگ اعتکاف میں بیٹھ چکے ہیں، شب قدر کو تلاش کرنے والے لوگ طاق راتوں میں اپنی عبادتوں ریاضتوں کو بڑھا کر کے عبادتوں میں پوری طرح سے منہمک ہو گئے۔ جو لوگ ان بیش قیمت ایام کی قدر کرنے والے ہیں وہ قدر کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور جن لوگوں کی مصروفیتیں ذرا مختلف ہیں وہ اپنی مختلف مصروفیتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ سب اپنے اپنے نصیب اور اپنے اپنے قسمت کی باتیں ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے نصیب اور اپنے قسمت کو خود بہتر سے بہتر بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان مقدس کے ایام میں ہمیں بہت سی بڑی بڑی نعمتوں سے سرفراز فرمایا، اور برابر کچھ نئی نعمتوں سے سرفراز فرماتا بھی رہتا ہے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور کے زمانے میں جتنی نعمتیں رمضان کے اندر رکھی تھی وہ سب مکمل ہو گئی، بس ہمیں صرف انہی کا تذکرہ کرنا ہے۔ رمضان تو قیامت تک کے لیے آیا ہے، اور قیامت کے آنے سے پہلے تک بہت ساری نعمتیں انسانوں کو ملتی رہیں گی، مختلف شکلوں میں ملتی رہیں گی۔ ہر صدی کے مسلمانوں کے لیے کچھ نئی نعمتیں رہتی ہیں۔ کبھی یہ نعمتیں عظیم انسانی شخصیتوں کی شکل میں اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے۔ کہ دیکھو وہ صحابہ کا دور تو گزر گیا، لیکن صحابہ کے نقش قدم پر مکمل طور پر چلنے والا ایک عظیم انسان ہم تمہیں اس صدی میں دے رہے ہیں۔ یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر نبوت اور رسالت کی تکمیل تو ہو گئی، لیکن نائب رسول کی شکل میں ایک عظیم پیغمبر کا نائب ہم تمہیں اس صدی میں دے رہے ہیں۔ تو کیا یہ اللہ کی ایک عظیم نعمت نہیں ہے جو ہمیں بعد میں ملی ہے؟ تو اسی کو میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتیں ہر دور میں شکلیں بدل بدل کر کے ملتی رہتی ہے، اور نئی نئی نعمتیں ملتی رہتی ہیں۔ ہمارے شہر بنارس پر اگر ایک دائرہ نگاہ ڈالی جائے تو کئی صدیوں کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس صدی میں ایک عظیم نعمت سے ہمیں سرفراز فرمایا تھا،
اور اسی ماہ مقدس کی 27ویں شب میں یعنی شب قدر میں وہ نعمت اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمائی، جس نعمت کو ہم نعمت عظمیٰ بھی کہہ سکتے ہیں اور نعمت کبریٰ بھی کہہ سکتے ہیں، جن کی شان یہ تھی کہ مفسروں میں وہ بہت بڑے مفسر تھے، محدثوں میں بہت بڑے محدث تھے، متکلموں میں بہت بڑے متکلم تھے، اصولیوں میں بہت بڑے اصول فقہ کے ماہر تھے، فقیہوں میں بہت بڑے اجتہادی بصیرت رکھنے والے مجتہد فقیہ تھے، متکلموں میں بہت بڑے متکلم تھے، ادیبوں میں بہت بڑے ادیب کو تلاش کرنا ہے ان کو دیکھو، بلاغیوں میں بہت بڑے بلاغی کو دیکھنا ہے تو ان کو دیکھو، منطق و فلسفہ کے اپنے زمانے کے سب سے بڑے امام کو دیکھنا ہے تو ان کو دیکھو، علم فلکیات کے ماہر اعظم کو دیکھنا ہے تو ان کو دیکھو، علم طبیعیات پر دسترس رکھنے والے عظیم محقق کو دیکھنا ہے انہیں دیکھو۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک دو نہیں بلکہ تقریباً 100 علوم و فنون کا ماہر بنا کر انہوں نے دنیا میں بھیجا تھا۔ اسی ذات کو امام عصر علامہ کوثر ندوی علیہ رحمت و رضوان کہتے ہیں، اور یہ نعمت اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اسی ماہ مقدس کی 27ویں تاریخ کو جو عرف عام میں شب قدر کہی جاتی ہے اس رات میں ہم کو عطا فرمائی، اس رات میں عطا فرمائی۔ اور یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اتنا بڑا عالم و فاضل بنانے کے ساتھ ساتھ اپنا بہت بڑا ولی خاص بھی بنایا تھا۔ اللہ کے اتنے بڑے ولی تھے کہ اللہ نے انہیں علم لدنی بھی عطا فرمایا تھا۔ ہاں کان کھول کر سن لو جو میں عرض کر رہا ہوں، جن علوم کا تذکرہ میری زبان سے ابھی ہوا ہے وہ علوم ظاہری ہیں، وہ علوم و فنون اسلام آدمی اپنے اکتساب علم کے ذریعے سے حاصل کر لیا کرتا ہے، اپنی محنت و مشقت کے ذریعے سے وہ علم حاصل کیا کرتا ہے، لیکن کچھ علم ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے انسان کو کوشش نہیں کرنی پڑتی ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی اپنی طرف سے بندے خاص کو وہ علم خود سے عطا فرماتا ہے۔ اسی علم کو علم لدنی کہتے ہیں۔ علم لدنی در حقیقت علم غیب کی ایک شاخ کا نام ہے، علم غیب کی ایک شاخ کا نام علم لدنی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے خاص ولیوں کو جب یہ علم عطا فرماتا ہے تو اس علم کی روشنی میں وہ کبھی کبھی ایسی باتیں کر دیا کرتے ہیں جو پوری دنیا کے لیے محیر العقول بن جایا کرتی ہیں، پوری دنیا کے لیے محیر العقول۔ ایک انسان کس تاریخ میں پیدا ہوا یہ کوئی بڑی بات نہیں، ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے جس رات کو، جس مہینے کو، جس وقت کو منتخب فرمایا، اللہ کی جو مصلحت ہے وہ اللہ جانے، لیکن وہی شخص جو کسی خاص موقع پر دنیا میں اللہ کے حکم سے آیا اور ساری زندگی یہ کہتا رہے کہ اللہ نے رمضان کی ایک بڑی خاص رات میں اس دنیا میں مجھے بھیجا ہے اور انشاءاللہ تبارک و تعالی میں دنیا سے جاؤں گا تو وہ بھی بڑی ہی خاص رات رہے گی اور انشاءاللہ شب قدر رہے گی، جو اپنی زندگی بھر اس بات کا اعلان بھی کرتا رہے کہ جب میں دنیا سے جاؤں گا تو رمضان کا مہینہ ہوگا اور شب قدر کی رات ہوگی۔ یہ بتانا کسی بہت بڑے عالم ظاہر کے پاس کی بھی بات نہیں ہے کہ وہ بتا دے اپنے علم کی روشنی میں، یہ علم اللہ تبارک و تعالی جس کو عطا فرماتا ہے وہی بتاتا ہے، اور اسی علم کو علم لدنی کہتے ہیں۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بابا کو کیسے یہ پتہ چل گیا تھا کہ ہم رمضان میں اس دنیا میں جائیں گے وہ بھی شب قدر میں جائیں گے، اور یہ بات اتنی مشہور ہے کہ حد تواتر تک پہنچی ہوئی ہے، نہ جانے کئی 100 آدمیوں نے والد محترم کی زبان مبارک سے خود اس جملے کو سنا ہے۔ یہ کسی کی طرف سے یہ بات اڑائی ہوئی نہیں ہے، بہت سی باتیں کرامت کے طور پر لوگ اڑا دیا کرتے ہیں اور کچھ کا کچھ کہہ کر دیا کرتے ہیں،
لیکن بارہا حضرت والد گرامی نے اپنی زبان مبارک سے خاص خاص موقعوں پر یہ بات کہی ہے اپنے خاص لوگوں سے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ماہ مقدس رمضان شریف کی شب قدر میں یہ دنیا میں بھیجا، اور مجھے پوری امید ہے کہ میں اس دنیا سے بھی اسی ماہ رمضان میں شب قدر میں جاؤں گا۔ بہت سارے لوگ اس کے گواہ ہیں۔ ان کو کیسے پتہ لگا کہ میں شب قدر میں جاؤں گا اور رمضان کے مہینے میں جاؤں گا؟ کیا کسی حساب کتاب کے ذریعے سے انہوں نے معلوم کر لیا تھا؟ ستارہ دیکھ کر انہوں نے معلوم کر لیا تھا؟ علم نجوم نے انہیں یہ بتا دیا تھا؟ کیسے ان کو پتہ لگا کہ میں شب قدر میں اس دنیا میں آیا ہوں، شب قدر میں اس دنیا سے جاؤں گا؟ یہ خاص القاء ربانی ہے جو اللہ تبارک و تعالی اپنے ولیوں کے دلوں کے اندر ڈال دیا کرتا ہے، اس کے ذریعے سے وہ ان باتوں کو بتاتے ہیں جس کو کوئی نہیں بتا پاتا، اور اسی علم کو علم لدنی کہتے ہیں۔ اور میں نے ابھی عرض کیا کہ در حقیقت علم لدنی علم غیب کی ایک شاخ کا نام ہے۔ کب بچہ پیدا ہوگا، کہاں پیدا ہوگا، اور کب انسان مر جائے گا، کہا جاتا ہے کہ یہ علوم غیبیہ میں ہے۔ انسان کب مرے گا یہ ایک غیبی علم ہے، اس کو کوئی نہیں جانتا۔ کب اس دنیا سے جائے گا کوئی نہیں جانتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی فراست باطنی کی اس اونچی شاخ پر جن کو بیٹھاتا ہے جس کا نام علم لدنی ہے، تو اس کی روشنی میں وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ میں یہ دنیا سے کب جانا، وہ بتاتے ہیں۔ اور اس کی سب سے واضح مثال وہی ہے جو آپ کے بغل کی ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں، اور در حقیقت 100% بالکل صحیح کہتے ہیں، 100% درست کہتے ہیں کہ علاقے کے لوگوں نے بابا کو نہیں پہچانا، یہی کہتے ہیں، پہچانا۔ بہت سارے اونچے علماء کرام جب آتے تھے والد صاحب سے علمی استفادہ کیا کرتے تھے، ان کی علمی تشنگی دور ہو جایا کرتی تھی، تو یہ اعتراف کرتے تھے کہ کاش اتنی عظیم شخصیت ہمارے درمیان ہوتی ہے۔ یہاں کے لوگوں نے قدر نہیں، اور حقیقت ہے کہ قدر نہیں کی گئی۔ ہمارے بنارس کے لوگ پڑھے لکھے نہیں، علمی ماحول والے لوگ نہیں، کرگے بننے اور بنوانے والے لوگ ہیں۔ ان کو بس ایک ایسا اللہ والا چاہیے جس سے ان کی حاجت روائی ہو جائے، ان کے چھوٹے موٹے مسائل ہیں وہ حل ہو جائے، بس اتنا کافی ہے، اور وہی ان کا بابا ہوتا ہے۔ ہمارے علاقے میں لوگوں کے بابا وہی لوگ ہوتے ہیں جو ان کی چھوٹی موٹی پریشانیوں کو حل کر دیں۔ بچہ رو رہا ہے، جاؤ بابا سے پکوا لو، آرام مل گیا، ٹھیک ہے، بابا کی زبان میں تاثیر۔ یہی نہیں ہوتا ہے، ایسی بہت سی مثالیں ہیں۔ لیکن یہ بابا جو علامہ بابا کوثر ندوی تھے وہ کیا تھے؟ وہ تو جلدی کسی کو دم بھی نہیں کرتے تھے، بہت سا وظیفہ نہیں بتاتے۔ ایک خاص بات میں ایسے کر رہا ہوں، آپ ہی لوگ کے مزاج کی بات کر رہا ہوں، آپ نے کس ذہنی سطح سے اوپر کی بات نہیں کہہ رہا ہوں کہ سب سر کے اوپر سے چلی جائے بات۔ سب سے ٹیڑھا مسئلہ بھوت، ٹولہین اور آسیب کا ہوتا ہے۔ اتنی ضدی مخلوق ہے کہ بار بار آپ بڑے بڑے آستانے پر لے جائیے، وہ وعدہ کرے گا، قسم کھائے گا، واپس آنے کے بعد پھر سوار ہوگا۔ اور جو لوگ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ایک بنائی ان سے نہیں بنتی ہے کہ کیسے ہم چھٹکارا حاصل کریں۔ انسان کیا کرتا ہے ایسے موقع پر؟ تنگ آ کر سب ہر چیز سے ہار جاتا ہے جب انسان، تو مخدوم صاحب کی بارگاہ میں جا کر کے چندہ کشی کرائے گا، یا کسی علاقے کے آصف زدہ انسانوں کے آصف کو دور کرنے والے بابا کا دامن پکڑے گا، اور جیسا بابا ہوگا ویسا بیوقوف بنائے گا۔ جس سطح کا بابا ہوگا، چھوٹا بابا تو چھوٹا بیوقوف بنائے گا، بڑا بابا ہوگا تو بڑی بڑی رقم لے کر کے بیوقوف بنائے گا۔ وہ کہے گا ڈاکٹر کیے جاؤ گے، بڑے بڑے ڈاکٹر اتنی فیس لے لے گا، اور اتنا جو اس میں چارج کرے گا، لاکھوں روپیہ تمہارا خرچ کرے گا، 50,000 میں ہم کام کر دیں گے۔
ایسے ہی سودا بازی ہوتی ہے، ایسے ہی سودا. غریب آدمی بیچارہ کہاں کہاں سے جوڑ جٹا کر کے لاتا ہے. لو بابا کیا کیا کرنا ہے، ہم کو یہ منگوانا ہے وہ منگوانا. ایسی چیزوں کے نام بتائیں گے کہ آپ نے سنا بھی نہ ہوگا تو آپ کہیں گے بابا آپ ہی منگوا دو، ہم تو کہاں سے لائیں گے. تو یہ سب بزنس چل رہا ہے اور بڑے دھڑلے سے چل رہا ہے. جان بوجھ کر کے لوگ اس میں گھس رہے ہیں. بعد میں کہتے ہیں کہ دیکھو فلاں بابا نے ہم کو اتنا سے چونا لگا دیا، ہم کو اتنے سے چونا لگا دیا. تو لگوانے گئے تب نے لگایا، کیوں گئے اس کے پاس؟ جب جانتے ہو کہ وہ بابا نہیں ہے، وہ بزنس کرنے والا ہے، اس کے زبان میں کوئی تاثیر نہیں، وہ طرح طرح کی چیزیں منگوائے گا، ڈھونگ رچائے گا، سوانگ دکھائے گا اور کچھ نہیں کرے گا، تو کیوں گئے اس کے پاس؟ اللہ کے کلام میں جو تاثیر ہے وہ کسی چیز میں نہیں ملے گی، مگر وہ اللہ کا کلام پڑھنا جانتے ہی نہیں. چند آیتیں آپ سے پوچھ لیجئے، وہ صحیح سے پڑھ نہیں پائے گا. اس سے کہہ دیجئے کہ کلمہ طیبہ آپ ایک کاغذ پر لکھ کر کے دے دیجئے تو وہ کلمہ طیبہ بھی نہیں لکھ پائے گا، کچھ کا کچھ لکھ دے گا. اور ایسے ہی لوگ بابا بنے بیٹھے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے یہاں علم کی اتنی زیادہ کمی ہے اور ہم صرف اپنے چھوٹے سے بزنس میں، بنکری کے بزنس میں لگے ہوئے، اس کے علاوہ کسی طرف دھیان نہیں دیتے. چھوٹی موٹی ضرورتیں پیش آتی ہیں تو ہم بابا کے پاس جاتے ہیں یا آستانوں پر جاتے ہیں. لیکن ایک ذات ایسی تھی، ایک ذات آپ کے علاقے میں اللہ کی نعمت کبریٰ کے طور پر ایسی تھی کہ آصف ان کی نگاہوں کے سامنے کبھی ٹک ہی نہیں سکا. کسی آصف زدہ کو صرف ان کا چہرہ دکھا دیا جاتا تھا تو پھر اس کے بعد اس کے اوپر آصف کی سواری نہیں آتی تھی. ایک دو مثالیں نہیں ہیں، بہت ساری مثالیں ہیں. کچھ پڑھنے کو نہیں بتاتے تھے. کہا ٹھیک ہے اگر لانے چاہے تو لاؤ، اس سے کہو کہ ہمارا چہرہ دیکھے اور چلا جائے. عجیب بات، اس سے کہو میرا چہرہ دیکھے اور چلا جائے، ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا. اور یہ صرف آصف کے لیے نہیں، بہت سی مشکل بیماریوں کے لیے بھی وہ یہی نسخہ تجویز کرتے تھے. ارے بیٹا تم کچھ نہیں کر سکتے، اچھا یہ کرنا، ہم بیٹھے رہتے ہیں لکھتے رہتے ہیں نا، تم آنا ہمارے سامنے بیٹھنا، 5 منٹ میرا چہرہ دیکھنا اور پھر چلے جانا، انشاءاللہ 3 دن میں ٹھیک ہو جاؤ گے. ہو جاتے تھے. یہی حاجی رفیع الدین باؤ حاجی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بڑے بھائی امین الدین بھائی ٹپا نے اپنا واقعہ خود مجھے بتایا کہ ایک مرتبہ میں نوجوانی کے زمانے میں وہ باڈی بلڈر والا، ویٹ لفٹر والا وہ کام کرتے تھے. شوق تھا ان کو. کہتے تھے کہ میں جب گدی پر جاتا تھا اور چاندنی پر پیر رکھتا تھا تو پورے پیر کا خون کا دھبا پڑتا تھا. میں بہت پریشان تھا، کئی ڈاکٹروں کو دکھایا، کہیں سے کوئی فائدہ نہیں. تو ان کے والد تھے امانت بابا. تو امانت بابا نے کہا کہ امین الدین چلو ہم تمہیں اپنے مولوی صاحب کے لے چلے. تو بھائی نوجوانی میں آدمی نہیں تھا، بتاؤ ارے ٹھیک ہے ہم علاج کر رہے ہیں ہو جائیں گے. کچھ زمانہ نکل گیا، وہ خود ہم سے واقعہ کئی مرتبہ بیان کر چکے. کہا کہ ایسے ہی دن ٹل گیا لیکن وہ خون کا دھبا جو چاندنی میں پڑ رہا تھا وہ ختم نہیں ہوا. تو ہمارے والد، وہ اپنے والد صاحب کو جو بھی کہتے ہوں ہم لوگ امانت بابا کہتے تھے. امانت بابا نے کہا اچھا چلو امین الدین بہت بہا، چلو ہم لے کے چلتے ہیں ان کو. یہاں آئے، والد صاحب کو بتایا کہ دیکھو یہ ہمارا لڑکا ہے اور اس کو ایسی ایسی شکایت ہے اور کچھ دن سے. تو کہا کہ اتنے دن سے ہے تو آئے تو نہیں. ان کا اپنا بیان یہ ہے کہ بابا نے صرف یہ کہا کہ ایسا ہے اس لڑکے کو 3 دن ہمارے پاس بھیجیے گا، ہم لکھتے رہیں تو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف میرے سامنے بیٹھے میرا چہرہ دیکھے اور دیکھ کر کے چلا جائے، انشاءاللہ 2-3 دن میں ٹھیک ہو جائے. 3 دن سے چوتھا دن نہیں لگا تھا اور ہمیشہ کے لیے ختم. تو امین الدین بھائی ہم سے پوچھنے لگے کہ وہ کون سا علم ہے کہ صرف دیکھو اور ختم. کہا ابھی آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گا، ابھی آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گا. یہ کیا ہے کہ صرف چہرہ دیکھو، بڑی سے بڑی پریشانی ختم. یہ اللہ تعالیٰ اپنے
بہت خاص ولیوں میں کچھ ولی کو یہ نعمت عطا فرماتا. سینکڑوں واقعات ایسے میرے سامنے موجود ہیں کہ آصف کے معاملے میں مبتلا ہے، کہا اس سے کون میرا چہرہ دیکھ کر چلا جائے. عورتوں کا معاملہ ہے، والد صاحب عورتوں کو کبھی سامنا نہیں کرتے تھے، پورا علاقہ جانتا ہے، کبھی کسی عورت کا سامنا نہیں کیا. لیکن عورت کو آصف آ جائے تو کیا کرے گی؟ وہ تو چہرہ دیکھیں گے نہیں، سامنا وہ کر نہیں سکتی. تو حضرت والد صاحب 2 جملے کہلواتے تھے اور وہی 2 جملے ہمیشہ کے لیے کافی ہوتے تھے. تو جملہ یہ ہوتا تھا کہ جب سواری آ جائے کسی خاتون کے اوپر تو سواری آنے کے بعد اس سے کہہ دو کہ اگر تم مسلمان ہو تو مولانا کوثر صاحب نے تم کو سلام کہا اور حکم دیا ہے کہ کسی مسلمان کو پریشان مت کرو، چھوڑ کر کے چلے جاؤ. اور اگر تم مسلمان نہیں ہو تو تم کو یہاں پر اب قطعاً رہنے کی اجازت نہیں ہے، اگر پھر آئے تو اپنا انجام سمجھنے کے لیے تیار رہنا. یہی 2 جملہ ہوتا تھا. اگر مسلمان ہوتا تھا تو وہ بھی ہمیشہ کے لیے ختم، اور وہ کافر شیطان ہوا کرتا تھا تو وہ بھی ہمیشہ کے لیے ختم. کہ سواری نہیں آتی. اتنی آسانی سے اتنے خطرناک معاملے کو وہ حل کر دیا کرتے ہیں. آپ کو کہیں ایسی کوئی مثال نہیں ملے گی. یہ آپ لوگوں کے لیے یہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے اور آپ کے لیے نعمت کے طور پر عطا فرما دیا تھا کہ جاؤ وہ ایک زبان سے کچھ کہیں گے ہو جائے گا. آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے. لیکن جانتے ہو جانے سے پہلے یہ کہہ کر کے گئے تھے جب میں دنیا میں نہیں رہوں گا نا ہمارا فیض اور بڑھ جائے گا. جانے سے پہلے یہ کہہ گئے تھے کہ ابھی تو میں دنیا میں تمہاری نگاہوں کے سامنے ہوں، تمہارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. مگر مایوس مت ہونا، جب میں دنیا میں نہیں رہوں گا تو کہیں ضرورت جاگنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا فیض اللہ کی طرف سے اور بڑھ جائے گا اور بڑھ جائے گا. اس لیے کہ جب تک دنیا میں ہے دنیا کے بہت سے کام بھی کرنے ہیں، اور یہ برزخی زندگی جو دنیا اور آخرت کے درمیان کی زندگی قبر کی زندگی کہلاتی ہے، اس میں انہیں صرف اللہ سے رابطہ رکھنا ہے یا اللہ کے ان بندوں سے رابطہ کرنا ہے جو حاجت روائی کے لیے دعا کرانے کے لیے حاضر ہوئے. یہ بات بھی ذہن میں رکھنا، میں کہہ رہا ہوں کہ دعا کرانے کے لیے حاضر ہوئے. ڈائریکٹ انہی سے وہ بات مانگنا جو صرف پروردگار عالم سے مانگنی چاہیے، یہ درست نہیں ہے. جو چیز ہمیں خدا سے مانگنی، اگر کوئی شخص سے مصیبت کا مارا ہے، بابا ہماری مصیبت دور کر دو، یہ درست نہیں ہے. یہ کہنا چاہیے بابا آپ اللہ کے بڑے قریبی ہو، ہمارے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری مصیبت کو دور کر دے. یہ مانگنے کا طریقہ ہے. یہ سب طریقہ سیکھنا چاہیے تاکہ اللہ کی ناراضگی نہ ہو جائے اس میں. تو یہ ایک عظیم شخصیت ہمارے درمیان سے اسی ماہ مقدس میں 23 تاریخ کو اس دنیا سے رخصت ہو گئی. آج تقریباً 32 سال کا زمانہ، 31 سال کا زمانہ گزر گیا. زمانہ گزرتے دیر نہیں لگتی. انشاءاللہ تبارک و تعالی کل ان کا 31واں عرس منایا جائے گا. خانقاہ عالیہ سراجیہ میں پورا اہتمام ہوگا. وہاں پر قرآن 10 بجے سے قرآن خوانی کا سلسلہ شروع ہوگا اور اس کے بعد 1:30 بجے کل ہوگا. کل ہونے کے بعد جو ہے دستار بندی وغیرہ کا کچھ پروگرام ہے، حفاظ کرام پڑھتے ہیں، وہاں پر دستار بندی وغیرہ ہوگی. اس کے بعد افطار ہے، افطار کے بعد طعام ہے. میں تمام حاضرین سے اس بات کی گزارش کر رہا ہوں کہ اپنی اس عظیم شخصیت کو خراج عقیدت پیدا کرنے کے لیے اور ان سے اپنی دلی محبت کا ثبوت دینے کے لیے کل خانقاہ عالیہ میں تشریف لائیے اور تمام پروگرام میں شرکت کیجیے. میں اس میں ممبر سے بیٹھ کر کے آپ لوگوں کو مدعو کر رہا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کے یہاں ہو سکتا ہے بلاوے نہ گیا ہے، لیکن یہ سب ایسی فیض کی چیزیں ہیں کہ یہاں تو دعوت عام ہوتی ہے، سب کو پیغام دیا جاتا ہے کہ چلے آؤ. ان کا دامن بہت وسیع ہوتا ہے، کچھ کمی نہیں رہتی ہے. آپ سب لوگ آئیے، سب شرکت کیجیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.